محرم الحرام کے مہینے میں جہاں اس کے فضائل اور اس کی برکات ہیں، وہاں اس مہینے میں اگر گناہ کریں تو اس کی سزا اور اس پر عذاب بھی زیادہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں دو کام بڑے اہم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور نمبر 2 اس مہینے میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، 7، 9 یا 11 کا روزہ ملا لیا جائے۔ لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے کہ اس مہینے میں بے شمار خرافات، بے شمار رسومات جن کا شریعت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت میں بالکل بھی اس قسم کی کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی واقعہ کچھ بھی موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم نے شریعت کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، جس کو ہم نے شریعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بے شمار ایسی رسومات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں ان رسومات سے، ہمیں ان بدعات سے، ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھنا کہ یہ تو غم کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اس مہینے میں صرف حضرت حسین ہی کی شہادت نہیں ہے، اس مہینے میں اور بھی بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت آدم کو نبوت ملی اسی مہینے میں، حضرت موسیٰ دریا کراس کر کے آگے گئے اسی مہینے میں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اسی مہینے میں۔ تو اس لیے یہ مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، اور حضرت حسین کی شہادت یہ یقیناً ایک بہت بڑی شہادت ہے، لیکن یہ غم کی بات نہیں، یہ نوحہ اور ماتم کرنے کی بات نہیں کہ ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ لیں۔ اگر اسی بات کو لیا جائے تو پھر ہم پورے سال کے تمام مہینوں میں غور کریں، بلکہ مہینوں میں نہیں، مہینے کے ہر ہفتے میں، ہفتے کے ہر دن میں، اور دن کے ہر گھنٹے اور منٹ میں کسی نہ کسی شخصیت کا انتقال ہے یا کسی کی شہادت ہے، کوئی بڑا واقعہ پیش آیا، کوئی بڑا سانحہ پیش آیا۔ ربیع الاول میں حضور کی وفات، تو کیا ربیع الاول کو سوگ کا مہینہ سمجھ لیا جائے؟ رمضان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تو رمضان کو سوگ کا مہینہ سمجھ لیا جائے؟ ذوالحج میں حضرت عثمان کی شہادت، کیا ذوالحج کو سوگ کا مہینہ سمجھ لیا جائے؟ تو اس لیے ہماری بے شمار متبرک شخصیات ہیں، ہماری بے شمار اعلیٰ شخصیات جو کسی نہ کسی لمحے میں کسی کی شہادت ہے اور کسی کی وفات ہے۔ یوں تو ہم دنیا کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا ہر منٹ ہی سوگ کا منٹ ہوگا۔ تو اس لیے محرم الحرام کا مہینہ یہ سوگ کا مہینہ نہیں، یہ ایک اپنی طرف سے اڑائی ہوئی بات ہے۔ کسی کے ہاں وفات ہو جائے یا کوئی شہادت ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوگ صرف 3 دن کا۔ کسی کا خامن فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن کا، اس سے زیادہ سوگ تو بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور عام آدمیوں کے لیے، عام انسانوں، عام لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ تو جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین کو کتنی صدیاں بیت چکی، ہم پھر بھی ہر سال محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھیں؟ یہ دشمن کی طرف سے اڑائی ہوئی بات تو ہو سکتی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح سوگ کا مہینہ سمجھتے ہوئے اس میں سیاہ رنگ کا لباس پہننا یہ بھی بالکل غلط ہے، اور بلکہ بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں سیاہ رنگ کا لباس پہننا ناجائز ہے، یہ بالکل غلط ایک رسم ہے، ایک غلط خرافات میں سے ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اگر ہم سیاہ رنگ کا لباس پہنیں، یہ تو اوروں کے ساتھ مشابہت بھی ہو رہی ہے، لہذا ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے کو غم اور سوگ کا مہینہ سمجھتے ہوئے شادی نہ کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔ شادی کرنا، نکاح کرنا ایک عبادت ہے، یہ سنت ہے، اور عبادت اور سنت ہر مہینے میں ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ کون سی ایسی سنت ہے کہ جس کے لیے ہم مہینہ سلیکٹ کریں اور اس مہینے میں نہ کریں؟ یہ تو بالکل غلط طریقہ جو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے۔ شادی نکاح ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے تو پھر ربیع الاول میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر رمضان کے مہینے میں کیوں کیا جا رہا ہے؟
حضرت حسین بہت اعلیٰ شخصیت، لیکن پیغمبر کے نواسے ہیں، پیغمبر ان سے بھی اعلیٰ ہیں۔ حضرت حسین بہت اعلیٰ شخصیت، لیکن علی کے بیٹے ہیں، علی ان سے بھی اعلیٰ ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں شادی نہ کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے، کسی بھی وقت میں کی جا سکتی ہے۔ اس مہینے کی ایک اور خرافت، ایک اور رسم کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ سبیل لگانا، یہ بالکل ایک غلط رسم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پانی پلانے میں حرج کوئی نہیں، لیکن غیروں کے نام کی سبیل لگائی جا رہی ہے، کبھی نظر اللہ، کبھی نیاز حسین۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین پیاس سے دنیا سے چلے گئے، کربلا کے میدان میں 10 دن تک ان کا پانی بند کر دیا۔ ہم کیسے حسینی ہیں کہ ان کا پانی بند کر دیا گیا، پیاس سے دنیا سے چلے گئے، اور ہم ان کے نام کے پانی اڑائیں، ان کے نام کے شربت اڑائیں، ان کے نام کے دودھ پئیں، ان کے نام کے سبیلے لگائیں۔ تو تمام مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وہ پیاس سے چلے جائیں اور ہم پانی پیتے پھریں، یہ ایک غلط رسم ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو ختم دینا، سب اکٹھے ہو جائیں، 10 محرم الحرام کو ختم ہوگا، سب کھانا سامنے رکھ لیا جائے، رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جائے، اور خاص صورتیں الگ کر کے وہ پڑھی جائیں، چند چیزوں کو پڑھا جائے۔ تو یہ بھی ایک اس دن کی بنائی ہوئی اپنی طرف سے رسم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اصالِ ثواب کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے دن سلیکٹ کرنا، کسی دن کا انتخاب کرنا کہ بس اس دن میں کریں گے، یہ ایک الگ بدعت ہے۔ تو جہاں ہمیں شریعت نے بتلایا کہ یہ مہینہ افضل مہینہ ہے، اس میں عبادات بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح اس کے اندر کیا گیا گناہ، اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم آج شریعت کو کم اپناتے ہیں اور بے شمار رسومات اور خرافات کو اپنی طرف سے زیادہ اپنا لیتے ہیں، شریعت کو منانے کے لیے تیار نہیں، خرافات اور رسومات کو اپنانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دراصل بات یہ ہے، ہم اس کام کو زیادہ شوق سے اپناتے ہیں جس میں ہلہ گلہ زیادہ ہو، جس میں شور شرابہ زیادہ ہو، جس میں واہ واہ زیادہ ہو۔ جو کرنے کے کام ہیں ہم وہ کریں، جیسا کہ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ اس مہینے میں 2 کام بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھیں، اور نمبر 2 اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں قبرستان جانا چاہیے، لیکن خاص کرنا کہ محرم الحرام کے مہینے میں جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم جمعے کے جمعے جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہیں آخرت کی یاد ہو، تم موت کو یاد رکھو تاکہ گناہ سے بچو، نیکی زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور ہم نے صرف محرم الحرام کا دن رکھ لیا، 9 محرم کو جانا ہے یا 10 محرم کو جانا ہے۔ مٹی ڈالنے کے لیے جاتے ہیں اس دن میں، تو کیا پورا سال مٹی کی ضرورت نہیں مردے کو؟ قبر بارش کی وجہ سے گری پڑی ہے، ہم نے مردے کو ویٹنگ پہ لگایا ہوا ہے، مردہ صاحب آپ ذرا صبر کریں، 10 محرم کا دن آنے دیں، پھر ہم آئیں گے آپ کی قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے۔ مٹی کسی بھی دن ڈالی جا سکتی ہے، قبر پہ کسی بھی دن جایا جا سکتا ہے، لیکن 10 محرم کا دن منتخب کرنا یہ اس دن کی رسم ہے، یہ اس دن کی بدعت ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس پر اور غلط بات، اس سے بھی بیہودہ بات، قبروں پہ جا کر چراغاں کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر آگ جلانے سے منع کیا ہے، اس پر چراغاں کیا جا رہا ہے، اس پر اگربتیاں لگائی جا رہی ہیں، اور پھر عورتوں کا جمگٹھا، عورتوں کا رش قبرستان میں لگا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے والی عورت پہ لعنت فرمائی ہے، لعنت ہو اس عورت پر جو قبرستان جاتی ہے۔ آج ہم نے اس کو دین سمجھ لیا، ہم دین سمجھتے ہوئے قبرستان جا رہے ہیں، اور ہماری عورتیں بھی قبرستان جا رہی ہیں اور مٹی ڈال رہی ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کر رہی ہیں، اس پر لیپ کیا جا رہا ہے، اگربتیاں لگائی جا رہی ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، اپنی طرف سے ایجاد کی گئی رسم ہے جس کو چھوڑنا ہوگا، جس سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح اس مہینے میں تعزیہ نکالنا، تعزیہ کا مطلب، تعزیہ اصل میں نکلا ہے تعزیت سے، کسی کو صبر والا جملہ کہنا جس کا کوئی فوت ہو جائے۔ اب یہاں پر کس سے تعزیت کی جا رہی ہے؟ تعزیہ ایک نکال دیا گیا، یہ تعزیہ ہم نکال رہے ہیں، یہ حضرت حسین کے گھر والوں سے ہم تعزیہ کر رہے ہیں، تعزیہ کر نکالنا۔ اسی طرح نوحہ کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔
اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو صبر کرو. اللہ نے ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا. کہیں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. جو صبر کرتا ہے وہ ایمان والا، وہ مسلمان ہے. اور جو صبر نہیں کرتا، بے صبری کرتا ہے، چہرے کو پیٹتا ہے، ماتم کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، چہرے پہ مارتا ہے، جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. اللہ ایمان والے کو تو صبر کا حکم دے رہے ہیں. تو جو صبر کرے وہ ایمان والا، جو صبر نہ کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح اس مہینے میں ماتم کرتے ہوئے جلوس نکالنا، یہ کیسی عبادت ہے کہ جو عبادت چھپ کر نہیں، سب کے سامنے سرعام کی جا رہی ہے. جو کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کریں اندر بند کمرے میں کریں. عبادت ہو تمہاری اندر ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو ماریں، دیواروں سے ٹکرے مارے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن باہر نکل کے گلیاں بند کرنا اور باہر نکل کے لوگوں کو دکھانا، یہ کون سی عبادت ہے؟ تو اس لیے بہرحال اس قسم کی عبادت ان کے ہاں ہو سکتی ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ اسپیشل دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ابھی فلاں جگہ پہ ماتم ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں چیز ہو رہی ہے. تو اس لیے گناہ کی محفل، گناہ کی مجلس کو دیکھنے کے لیے جانا بھی گناہ ہے. ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح اس مہینے میں جھوٹے قصے شہادت کے سنائے جا رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً اسی دن میں ہوئی ہے، لیکن یہ ایک تاریخی بات ہے جو ہر ایک کے علم میں نہیں ہے. ان کے ساتھ ظلم ہوا. پیغمبر کا خاندان، حضرت حسین کا پورا گھر اس واقعے میں شہید ہو گیا، میدان کربلا میں شہید ہو گیا. یقیناً ان کے ساتھ ظلم ہے، لیکن کافی باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر کے لوگوں کو رلانے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بیچ میں ایڈ کی جاتی ہیں. یہ بھی اسی دن کی رسم میں سے اور خرافات میں سے ایک بہت بڑی خرافت ہے کہ جسے ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور ہمیں ان سے بچنا پڑے گا. اسی طرح اس مہینے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سرما لگایا جائے اس دن میں، یوم عاشورہ میں 10 دن میں سرما لگایا جائے، اور اس کے دلیل کے طور پر ایک من گھڑت حدیث پیش کی جاتی ہے. وہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے کہ اس دن میں سرما لگایا جائے. سرما پیغمبر کی سنت ہے، ہر دن میں پیغمبر کی سنت ہے. یہ کیسی سنت ہے کہ جس کے لیے 1 سال کا انتظار کیا جائے؟ نہیں، یہ سنت تو ہر روز ادا کی جا سکتی ہے. روز سرما لگانا یہ پیغمبر کی سنت ہے. اسی طرح بعض لوگ غیروں کے نام پر، حضرت حسین کے نام پر حلیم بنا کر، کبھی کھچڑ بنا کر، کبھی کوئی اور چیز بنا کر تقسیم کی جاتی ہے. تو اس لیے خرچ کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے نام پر کریں. غیروں کو راضی کرنا مقصد نہ ہو. اگر یہ مقصد ہے کہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر حرج کی بات کوئی نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو تمام خرافات چھوڑتے ہوئے صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.